اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاة والسلام علی من لم یکن هذا الورع وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین خصوصا الخلفاء الراشدین الذین قضوا بالحق وكانوا به يعدلون وعلى أولياء الهدى۔ اما بعد، قال الله عز وجل في شأن حبيبي، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ ایک مرتبہ اور درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ شیخ الاسلام والمسلمین، بانی جامع نظامیہ، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الحافظ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جن علی رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ہے درود پاک بھی ذکر شہ علی مقام، ہر طرح سے جس کا خالق کو منظور ہے اہتمام، بھیجتا ہے خود درود اس فقر عالم پر مدام، اور فرشتے دائماً مشغول ہیں جس میں تمام، کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک، ہے جو طاعت اسے بری جس کا نہیں کوئی شریک۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ۔ محترم سامعین اکرام، فارسی میں ایک مصرع ہے، مقولہ بھی بن گیا ہے، وہ با ادب با نصیب، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو ادب والا ہوتا ہے وہ نصیب والا ہوتا ہے، جو بے ادب ہوتا ہے وہ بے نصیب ہوتا ہے۔ اسلام ایک مہذب دین ہے، اسلام میں ہمیشہ ادب کی تعلیم دی گئی ہے، مگر آج ہم مسلمان ادب سے بہت دور نظر آتے ہیں۔ ہم ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کر رہے ہیں، احترام بجا نہیں لا رہے ہیں۔ اپنے گھر میں اپنے محلے کے بزرگوں کے ساتھ ہم بے ادبی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، پہلے ایسا نہیں تھا۔ ہم ہمارے گھروں میں اپنے بڑوں کا احترام کرتے تھے، اپنے والد کا احترام کرتے تھے، والدہ کا احترام کرتے تھے، بھائیوں کا احترام کرتے تھے بڑے، مگر آج دیکھ رہے ہیں کہ بچے ماں باپ کا احترام نہیں کر رہے ہیں، وہ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنے برابر کے ہیں، بعض جگہ تو اپنے سے کمتر انداز میں ماں باپ کے ساتھ رویہ اختیار کیے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ ہماری تباہی کا باعث ہے۔ اسلام اس کی تربیت نہیں دیتا، اسلام ادب کی تربیت دیتا ہے، ادب کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اور میں بڑوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو اگر نہیں سدھاریں گے تو پھر کون سدھاریں گے؟ آپ ایسے ہی چلو میرے ہی بچے ہیں اس طریقے سے نہیں، آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو چھوٹے رہے جب سے ہی ادب کی تعلیم دیں۔ ادب جتنا ادب جو ایک مسلمان کرے گا تو یاد رکھیے کہ اس کے روحانی اور اخروی بلکہ دنیاوی منزلیں بڑی آسانی سے طے ہوتی ہیں، اور اس سے اگر محروم رہا تو ہر جگہ محروم ہوتا جا رہا ہے۔ تو آج اسی طریقے سے ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو اساتذہ کا احترام نہیں ہے، اور آگے بڑھتے ہیں تو اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اللہ والوں کی بارگاہ میں بھی احترام نہیں ہو رہا ہے ہمارا۔ ہم ایک ایسا جا رہے ہیں کہ عام خبر پہ جا رہے ہیں کہ نہیں، اللہ والوں کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو یہ تصور لے کر جانا ہے کہ وہ فیض ہم کو پہنچاتے ہیں، ہم ان سے فیض حاصل کرتے ہیں، یہ خیال کر کے جانا ہے۔ درگاہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر لیتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، ارے وہ گفتگو کرنے کی جگہ ہے نہیں، خاموش بیٹھنے کی جگہ ہے، ذکر کرنے کی جگہ ہے، درود شریف پڑھنے کی جگہ ہے۔ فون آیا وہیں پر شروع ہو گئے فون۔ اپنے محافل ہوتے ہیں، مذہبی محافل ہوتے ہیں، اس میں بھی فون آیا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کل مسجدوں میں بھی فون آیا شروع ہو جاتے ہیں، مسجدوں کا احترام نہیں، مزارات کا احترام نہیں۔ ہم خود مسلمان ہم بے ادبی کے مرتکب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ادب کو ہمیشہ یہ ملحوظ رکھنا، یہ ادب ہمارا ہوتے ہوتے اللہ والوں سے ہوتے ہوتے ائمہ مجتہدین کے پاس بھی یہ ادب ملحوظ رہیں گا تو وہاں پر بھی کام آئے گا۔ صحابہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہاں پر بھی یہ ادب کام آئے گا، اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جائیں گے تو یہ ادب کی جو ہم کو تربیت ملی ہے اور ہم اس کو ملحوظ رکھ رہے ہیں تو وہاں پر بھی ادب کو ملحوظ رکھیں گے۔
مگر اب بے ادبی کا ماحول ہے تو کیا ہو رہا ہے کہ اب مسجد نبوی میں جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس جا رہے ہیں، مسجد نبوی میں جا رہے ہیں، آج کل ایک سیلفی کا دور شروع ہوا ہے، اللہ والوں کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کدھر بس بندہ نواز کی بارگاہ میں گئے، غریب نواز کی بارگاہ میں گئے، باہر دروازے کے باہر ٹھہرے، پیٹھ بتا رہے ہیں، سیلفی لے رہے ہیں۔ یہ ادب ہے ان کا؟ یہ ادب نہیں ہے۔ یہ سیلفی ہماری خبر میں کام نہیں آئے گی، ان کا ادب ہماری خبر میں کام آئے گا۔ روضے رسول کے پاس جا رہے ہیں، وہاں پر بھی سیلفی لے رہے ہیں اور پیٹھ ادھر ہو رہی ہے، گفتگو زور زور سے کر رہے ہیں، تو یہ بے ادبی کام نہیں آئے گی، یہ سیلفیاں ہمارے لیے کام نہیں آئے گی، بلکہ ادب کام میں آئے گا۔ تو یاد رکھیے کہ ادب کو ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ادب سے ہی بہت بڑے بڑے مسائل طے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کیسا ادب تھا، خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت الحافظ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان امام انوار احمدی میں روایت کرتے ہیں، جس کے راوی حضرت سیدنا صاحب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ آج کل ہم صحابہ کا نام لے رہے ہیں تو وہاں پر بھی جو سو ادب کا ملحوظ نہیں رکھ رہے ہیں۔ کوئی مولانا، آج کل ایسے مولانا ہو گئے، ان کے نام کے ساتھ اگر مولانا نہ بولیں، حضرت نہ بولیں تو غصہ آتا ہے، مگر یہ اپنی تقریر میں کیا کرتے ہیں، صحابہ کا نام بالکل ایسے جیسے عام انداز میں کوئی کس کا نام لے رہے ہیں پتہ نہیں چلتا۔ ایک مولانا کو دیکھے، ان پر کسی نے تنقید کی تو ابو اس کے جو ہے سو تنقید پہ کہہ رہے ہیں، نام لے رہے ہیں، حضرت کیا نام لے رہے ہیں، خالد، کیا نام لے رہے ہیں، ابو موسیٰ اشعری، کیا نام لے رہے ہیں، ابو عبیدہ۔ تو پبلک کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ جو سو کسی پارٹی کے تنظیم کے لوگوں کا نام لے رہے ہیں۔ ارے صحابہ کا نام لے رہے ہیں، آپ اتنے بڑے عالم کہلاتے ہیں، مولانا سجاد نعمانی صاحب کہلاتے ہیں، تو آپ نام لیے تو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیے، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیے، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیے۔ یہ کس طریقے سے بے ادبی کا؟ اب ایسے لوگوں کو کیا کہہ، یہ تو صحابہ کا معاملہ ہے، یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ سرکار کی شان میں بھی بے ادبی کرتے ہیں۔ یہی موصوف ایک مرتبہ کہے تھے کہ قرآن شریف کے تعلق سے کہ قرآن ایسے شخص پر نازل ہوا جس کو اپنا نام محمد بھی لکھنا نہیں آتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سکھلا دیا، کہہ رہے ہیں اور پھر محمد نام لے رہے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں لے رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ایسے بے ادب لوگوں سے بھی آپ کو دور رہنا ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں روضہ رسول کے پاس مسجد نبوی میں ٹھہرا ہوا تھا، کسی نے مجھے ایک کنکر ماری، میری پیٹھ پر ایک کنکر ماری، میں نے پلٹ کے دیکھا تو تھوڑی دور پر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جیسے ہی میں ان کی طرف دیکھا تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اشارے سے بلایا، آواز نہیں دی، اشارے سے بلایا۔ پھر میں آپ کی بارگاہ میں گیا تو آپ نے کہا کہ وہ جو دو آدمی ٹھہرے ہوئے ہیں اسی مسجد میں روضہ رسول کے پاس، ان کو پکڑ کر لے کر آؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور ان دو اشخاص کو لے کر گیا تو حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں کہ من انتما، تم کون ہو؟ یا اور ایک روایت ہے من این انتما، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم طائف سے آئے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں دیکھیے کہ تم طائف سے آئے ہو، اگر اس شہر کے رہتے تو پھر میں تمہیں لأوجعتکما، تمہیں تکلیف پہنچاتا، اذیت دیتا، سزا دیتا۔ کس بارے میں سزا دینا چاہ رہے ہیں حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ؟ آگے آپ کے جملے بتلا رہے ہیں، ترفعانی اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ٹھہرے ہو اور اپنی آواز کو بلند کر رہے ہو، بلند آواز سے آپ گفتگو کر رہے ہو، کیونکہ تم وہاں کے ہیں اور تم کو احکامات معلوم نہیں ہے، چھوڑ آؤ، مگر یاد رکھو آئندہ نہیں چھوڑوں گا، آئندہ احترام برابر ملحوظ رکھنا چاہیے۔ مسجد نبوی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر روضہ ہے، تو یاد رکھو وہ لوگ بہت بڑے خوش نصیب ہیں جو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف انہیں حاصل ہوتا ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ آداب کو محفوظ رکھنا ہے،
اگر آداب کو ملحوظ نہیں رکھ سکتے تو اس سے تو نہ جانا بہتر ہے۔ مگر کون ہے کم وقت جو نہ جانے کی خواہش رکھتا ہو؟ ہر ایک یہ خواہش رکھتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار حاضری دیں، بلکہ بعض حضرات تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے حج کو جانے کا۔ لوگ سمجھتے ہیں وہ حج کو جا رہے ہیں، حج تو ایک مرتبہ فرض ہے۔ جیسے حضرت مرزا شکور بیگ صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان ہیں، یہ بہت عاشق رسول گزرے ہیں اور زبردست عمدہ نعتیں منقبتیں لکھتے تھے، تو یہ ہر سال حج کو جاتے تھے۔ یہ ہر سال حج کو جاتے تھے۔ لوگ سمجھتے کہ 28 سال تک ہمیشہ حج کو گئے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے برابر حج کو گئے۔ لوگ کہتے تھے کہ ہر سال حج کو جاتے ہیں یا حج کو جاتے ہیں، یہ بات مشہور ہو گئی۔ تو اس کے بعد آپ نے ایک شعر لکھا۔ کیا شعر لکھا؟ میں جھوٹ نہ بولوں گا ملا کے ڈرانے سے، میں جھوٹ نہ بولوں گا ملا کے ڈرانے سے، جاتا ہوں مدینے کو میں حج کے بہانے سے۔ یہ خواہش رہتی ہے، اور کیوں نہ جائیں، وہ روضہ ایسا روضہ ہے، وہ بارگاہ ایسی ہے، خود آپ کی ہماری ساری کائنات کے آقا مولا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا زبردست ارشاد ہے کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے پاس آیا اور میری زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ تو اس لیے ہماری تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم بار بار جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے جو ہم مستحق ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو ادب و احترام کے ساتھ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، مواقع نصیب فرمائے۔ یا خدا جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امین نزا کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔